السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بلال بھائی، چونکہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، میرا خیال ہے عرب کی سرزمین میں تو رمضان شریف شروع ہو چکا ہوگا، اور امید ہے کل مغرب کے بعد ہمارا بھی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. میں چاہ رہا ہوں 2-4 باتیں رمضان مبارک کے حوالے سے عرض کر دوں. اسکرین کو فل کر دیں. میرے بھائیوں، رمضان مبارک کی آمد ہے. آج پاکستان میں 1 اپریل ہے. امید ہے کہ کل ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہوں گے 2 اپریل کو مغرب کی نماز کے بعد، اور سنڈے والے دن پہلا روزہ ہوگا، اور عرب میں شاید کل پہلا روزہ ہے، سیٹرڈے والے دن 2 اپریل 2022 کو. رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے برکتوں والا مہینہ ہے، اور ایک چانس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کہ وہ سال کے بعد اپنا قبلہ درست کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹوکول اس مہینے حاصل ہے. اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو آخری کلام ہے، جو اس نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے کو چوز کیا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے. باقی تفصیلات بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں. مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں اینڈ پہ جا کے رمضان شریف سے متعلق، روزوں سے متعلق تفصیلی احکامات ہیں. بخاری اور مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے. آلموسٹ مین سٹریم کی اہل سنت کی 13 کتابوں کے نوٹس ہیں. اس میں آپ کو رمضان مبارک سے متعلق سارے احکامات مل جائیں گے. آج سے آلموسٹ 5 سال پہلے 2017 میں نے رمضان مبارک کی جو نشست تھیں، 5 نشستیں میں نے ریکارڈ کروائی تھی، آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 53A B C D E، جس میں 53A جو ہے وہ قرآن حکیم میں جو رمضان مبارک کا ایک پورا تفصیلی رکوع ہے اس کو میں نے کور کیا تھا، اور 17 صحیح الاسناد احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے. اور اس کے بعد جو 53B تھا، اس سے میں نے اس کے احکام و مسائل شروع کیے تھے 4 نشستوں میں، 53B C D اور E. یہ نمبر آپ کو نہ بھی یاد ہو، آپ رمضان مبارک کے احکام و مسائل لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. اس میں ٹائم لائن بھی الحمدللہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے لکھ دی ہے، وہ ہم نے پن کر دی ہوئی ہے. پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف آپ رجوع فرمائیں. یہ ٹائم ہے، 1-2 دن باقی ہیں، تو رمضان مبارک کے احکامات سیکھ لیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ الریان جس کا نام ہے، وہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان شریف کے روزے رکھنے والے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. ان میں سے پہلی چیز گواہی دینا اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری چیز نماز قائم کرنا. تیسری زکوٰۃ دینا. چوتھی اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا. اور 5ویں چیز رمضان مبارک کے روزے رکھنا.
بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اعمال کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا قیامت والے دن. اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. ایک معنی یہ بھی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی میرا دیدار، میرا قرب جنت میں، وہ اس کی جزا ہے. اس کے علاوہ کئی ایک احادیث ہیں، میں نے اس لیکچر کی جو سیریز ہے پوری 5 نشستوں میں 53 A B C D E تک، اس میں نے بیان کیے ہیں، سارے احکام و مسائل بیان کیے ہیں، ان کے کلپس بھی اپلوڈڈ ہیں. روزہ توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں، اس طریقے سے روزے کا کفارہ کیا ہے، اور روزے سے متعلق عورتوں سے ریلیٹڈ جو احکام و مسائل ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اسی میں سے کلپس بھی الگ سے اپلوڈ ہوئے ہیں. بہتر یہ کہ آپ پوری ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ. آج ہم نے اپنے آفیشیل چینل کی کمیونٹی کے اندر اس کا پہلا جو لیکچر ہے اسے شیئر کروا دیا. وہ پہلا لیکچر جب آپ کھولیں گے تو اس کے اینڈ پہ پہنچیں گے تو سجیشن میں خود بخود دوسرا لیکچر آ جائے گا. اس کو اینڈ کریں گے تو سجیشن میں پھر تیسرا لیکچر آ جائے گا. ویسے بھی سائڈ پہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. وہ لیکچر ضرور کور کریں، کیونکہ جب تک آپ کو رمضان مبارک کے احکامات نہیں پتہ ہوں گے اس وقت تک آپ اس فرضیت کو ادا نہیں کر سکتے. لوگوں کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس وقت پوچھتے ہیں، جبکہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہر وقت انسان کو پتہ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جب مسئلہ آئے تو پھر اس کے ڈھونڈنے میں آپ چل پڑیں، اس میں بسا اوقات پھر غلطی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ رمضان شریف آیا تو رمضان سے متعلق احکامات سیکھیں. رمضان مبارک میں چونکہ اعمال کا ثواب بخاری مسلم میں 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لہٰذا پوری دنیا کے مسلمان اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں ادا کرتے ہیں تاکہ 700 گنا ثواب ملے. ویسے آپ پورے سال میں کسی بھی وقت زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن رمضان شریف میں یہ فائدہ ہوتا ہے. باقی رمضان میں اگر کوئی زکوٰۃ نہیں بھی دیتا، کم از کم اپنا جو زکوٰۃ کا حساب و کتاب ہے نا وہ رمضان کے اعتبار سے سیٹ کر لیں. کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، تو اس سے مراد لیونر ایئر ہوتا ہے، چاند کے اعتبار سے 355 دن کا جو سال ہے. یہ سولر ایئر نہیں ہوتا، وہ 365 دن کا ہے. اب اگر یوں آپ کریں تو ظاہر ہے کہ آلموسٹ 30 سال کے بعد ایک سال کا فرق پڑ جائے گا. تو رمضان شریف کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو حساب کتاب رکھنا بھی آسان ہے. اگر کسی کا کوئی اور مہینہ بن رہا ہے تو وہ ایک سال میں زیادہ دفعہ زکوٰۃ دے کے اپنے آپ کو رمضان میں شفٹ کر لیں، جس طرح میں نے کر لیا ہوا ہے. عموماً صاحب نصاب تو ہم لوگ شادی بیاہ کے بعد ہی ہوتے ہیں، جب کوئی اپنے رشتہ داروں کی طرف سے قریبی سونا وغیرہ مل جاتا ہے، کوئی تھوڑی بہت جمع پونجی والدین دے دیتے ہیں اپنی اولاد کو، تو 7.5 تولے کی لمٹ کراس کر جاتی ہے 85 گرامز آف گولڈ. اس لیے میں نے تفصیلی احکام اس کے ریکارڈ کروا دیے ہیں. زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل میرے ریکارڈڈ ہیں. مسئلہ 95B 95A مسئلہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی فضیلت، صدقات کی اہمیت، اس کے اوپر ہے، اور 95B جو ہے وہ احکام و مسائل پہ. آپ زکوٰۃ کے احکام و مسائل لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. آلموسٹ کوئی 2.25 گھنٹے کی ویڈیو ہے، لیکن اس کے بعد آپ سینکڑوں کتابیں پڑھ لینا تو وہ ایک پلڑے میں ہوں گی، شاید ان میں بھی آپ کو چیزیں نہ ملیں. میں نے بڑی محنت کے ساتھ ایک رمضان کا پورا مہینہ اس کے اوپر لگایا تھا کہ میں زکوٰۃ کی چیزوں کو ایک جگہ کمپائل کروں. تو وہ آپ ویڈیو ضرور رمضان شریف میں دیکھیں. زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل، اس میں ساری چیزیں میں نے کور کی ہیں. تو زکوٰۃ کا حساب آپ اس مہینے میں رمضان شریف کے شروع میں ہی لگا لیں، کیلکولیٹ کر لیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل ایسٹس کتنے ہیں اور اس کو 40 پہ ڈیوائڈ کریں تو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے. زکوٰۃ آپ ایڈوانس بھی ادا کر سکتے ہیں اگلے سال کی، اور ایک ڈائری بنا لیں، اس میں لکھتے رہیں تاکہ آپ سال کے اینڈ پہ جا کے حساب کریں تو آپ کو پتہ چل جائے اچھا میں نے اتنے اس سال کی زکوٰۃ دے دی تھی، اتنی باقی ہے وہ میں اب دے دیتا ہوں، یا اگر بڑھ گئی بھی ہے تو اس کو اگلے سال میں شفٹ کر دیں. جس طریقے سے سال میں آپ نے ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے لیونر ایئرز کے اعتبار سے، چاند کا جو سال ہے اس کا. تو ظاہر ہے اس میں آپ رمضان کا حساب رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے حساب کرنا آسان ہوگا.
باقی اپنی ڈائری ضرور بنا لیں. تو یہ چند ایک موٹی موٹی چیزیں تھیں جو رمضان مبارک کے اعتبار سے یاد رکھیں. آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، باقی تو اس پہ گھنٹوں فی البدی بولا جا سکتا ہے، کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی رات کا قیام کیا، یعنی قیام اللیل جو ہم کرتے ہیں، جسے ہم عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، اصلاح نفس کے لیے جو کوئی یہ اعمال کرتا ہے. تو چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا قیام اللیل میں سستی نہ کریں. گھر میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھیں، لیکن قرآن ہاتھ میں پکڑ کے، تاکہ قرآن کا دورہ ہو. اور مسجد میں پڑھنا ہے تو بھی موبائل اٹھا لیں، جس میں آپ ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے ترجمے والا قرآن کھول لیں، تاکہ پورے قرآن سے آپ ایک دفعہ گو تھرو ہو جائیں. بہتر تو یہ ہے کہ مغرب سے عشاء کے دوران بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ ایک پارے عموماً روزانہ شروع میں سوا پارہ پڑھتے ہیں، پھر آخری روزوں میں جا کے ایک ایک پارہ شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اس کو کور کرتے جائیں. ایسی مساجد کے اندر پڑھیں جہاں پہ لوگ یعنی شوق کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے کہ قاری وہاں کا اچھی قرات کے اندر اور آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کرے تاکہ بات سمجھ بھی آئے. عموماً اہل حدیث کی مساجد کے اندر میں نے یہ اہتمام دیکھا ہے، ان کی 8 تراویح، حنفیوں کی 20 تراویح کے بھی بعد ختم ہوتی ہے، اور مقصد بھی قیام اللیل کرنا ہے، قرآن سننا ہے. بہرحال اگر کسی حنفیوں کی مسجد میں، یعنی بریلوی اور دیوبندیوں کی مسجد میں بھی آپ قیام اللیل کریں تو وہاں پر 20 تراویح ہے تو 20 پوری پڑھ کے نکلیں. اصل مقصد قرآن سننا ہے. اگر آپ 8 پڑھ کے نکلیں گے تو قرآن کا حصہ وہ آپ سے مس ہو جائے گا. گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ پورا قرآن اس میں کور کریں، یا جتنا آپ کر سکتے ہیں مصحف ہاتھ میں اٹھا کے. صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً موجود ہے، اور سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کا ایک غلام تھا. امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے صحیح بخاری میں. ذکوان، وہ ہاتھ میں مصحف پکڑ کر قیام اللیل کروایا کرتا تھا سیدہ عائشہ کو. تو المصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہ بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام بھی پیچھے مصحف اٹھایا کرتے تھے. تو دونوں طرح ثابت ہے. عرب میں تو یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا، یہاں عجم میں لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں اور فتویٰ لگاتے ہیں. فتووں کو چھوڑیں، آپ قرآن کور کریں، اصل مقصد ہے جو رمضان شریف کا. اور بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر رمضان کی حالت میں کوئی تمہیں یعنی غلط کام کی طرف ابھارتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو اسے کہو کہ میں روزے سے ہوں. اس طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو اپنی زبان کو، باقی جسم کے اعضاء کو گناہوں سے نہیں روکتا روزے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. صرف بھوکا پیاسا رہنا ایشو نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے رمضان شریف میں عام روٹین سے ہٹ کے عبادت کے اوپر توجہ دینی ہے. تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، رات کے قیام کا اہتمام کریں. بالکل کوئی گیا گزرا ہے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اسے آدھی رات کا قیام کا ثواب ملے گا، اور پھر اگر اگلے دن فجر بھی پڑھ لی تو پوری رات کے قیام کا اسے ثواب مل جائے گا. اس طریقے سے ہی رات کا قیام حاصل کر لیں. مطلب اپنی روٹین جو ہے نا وہ آپ بدلیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب رمضان شریف کا آخری عشرہ آتا تھا تو نبی علیہ السلام خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور آپ کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے. ظاہر وہ عبادت قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی تھی. اعتکاف بیٹھے وہ بھی بڑی اچھی عبادت ہے، لیکن اعتکاف میں کوشش کریں کہ مصحف ہاتھ میں پکڑ کر نوافل میں وقت گزاریں اور ترجمے کے ساتھ بھی اسے دیکھیں. نہیں تو ایٹ لیسٹ وہ یہ اینڈ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے قرآن ہم نے کور کر دیے، اس کی بجائے ترجمے سے قرآن کور کریں تاکہ فائدہ بھی ہو، پتہ چلے. اس رمضان میں اگر یہی نیت کر لیں کہ ہم نے پورے رمضان میں پورا قرآن ترجمے سے کور کرنا ہے، بھلے آپ عربی نہ پڑھیں، صرف اس کا ترجمہ ہی پڑھتے جائیں، اپنے نوٹس بناتے جائیں، تو یقین کریں میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں شاید پچھلے 1000 سال میں آپ اپنی نسل میں اکیلے ہوں گے جس نے پورا قرآن ترجمے سے کور کیا ہوگا، الا ماشاء اللہ. کیونکہ ٹرینڈ ہی نہیں تھا سب کانٹیننٹ میں، قرآن کا ترجمہ ہوا ہی نہیں ہوا تھا. ہمارے آباء اجداد نے عربی سیکھی نہیں، بابوں نے ترجمہ کیا نہیں ہے تاکہ کہیں ان کو پتہ ہی نہ چل جائے. تو
قرآن کا پہلا ترجمہ تو آلموسٹ آج سے 200 سال پہلے ہوا ہے، 200-250 سال پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی نے، وہ بھی فارسی میں، پھر آہستہ آہستہ اردو میں، یہ 100 سال کی ساری برکات۔ قرآن کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اس طرف متوجہ ہوں، بجائے یہ کہ آج میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، میرے اتنے پارے ہو گئے، لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں اعتکاف کے اینڈ پہ میں نے 3 قرآن ختم کیے۔ کیا فائدہ اگر آپ نے ترجمہ نہیں پڑھا؟ قرآن سے پہلے بھی آپ شرک کر رہے تھے، قرآن پڑھنے کے بعد بھی آپ شرک کر رہے تھے، تو قرآن سے آپ نے حاصل کیا کیا جب تک آپ نے قرآن کے عقائد کے اوپر توجہ نہیں دی؟ اسی طریقے سے اگر آپ نے قرآن کی تفسیر کور کرنی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، یہ ہم نے جو نئی تفسیر کی ریکارڈنگ شروع کی ہے اس کے 113 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آج سورۃ الانعام کا آخری لیکچر اپلوڈ ہوا ہے۔ 113 لیکچر کو تو چھوڑ دیں، آپ پہلے 30 لیکچر بھی کور کر لیں، پہلے 6 لیکچر قرآن کے تعارف پہ ہیں اور باقی کے لیکچرز کے اندر آلموسٹ سورۃ البقرہ کور ہو جائے گی۔ ایک ایک گھنٹے کا سٹاپ واچ آن کر کے، کوئی بھی لیکچر 59 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے، سب 1 گھنٹے کے اندر ہے۔ عصر سے مغرب وہ دیکھ لیں تاکہ قرآن کے ساتھ آپ کا شغف ہو۔ بڑی یعنی تفسیر کے ساتھ میں نے ایک ایک چیز کو، اختلافی مسائل کو، ہر چیز کو کور کیا اس کے اندر الحمدللہ۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس رمضان شریف کو قرآن کے ساتھ گزاریں، جو اس کا ترہ امتیاز ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ باقی زندگی میں انسان کو اتنے مواقع نہیں ملتے جتنے رمضان شریف میں ملتے ہیں، آفس ٹائمنگ بھی کم ہو جاتی ہے۔ عرب ملکوں میں تو رمضان میں کالج یونیورسٹیز میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، روٹین بڑی وہ نارمل کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اب اس روٹین کو سیٹ کریں تاکہ زندگی میں ایک دفعہ تو رمضان قرآن کے ساتھ گزاریں، قرآن کے عقائد و نظریات کے ساتھ، تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بابیں بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن کوالٹیز جو آئی ہیں نا کتاب و سنت میں وہ ڈیفرنٹ ہیں جو ہمیں یہ بابیں بتاتے ہیں۔ وہ جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو قرآن کے ساتھ اپنے بھی بچوں کو بھی قرآن پہ لگائیں، انہیں بھی اسائنمنٹ دیں کہ بھئی اتنا قرآن کور کرنا ہے، پورا نہ ہو بے شک، ایک ایک رکوع لے کے بیٹھ جائیں کہ آج ہم پہلا رکوع قرآن کا کور کریں گے، اور اس کے لیے بیسٹ ٹائم جو ہے وہ عصر سے مغرب کا ٹائم ہے، اس سے بیسٹ ٹائم نہیں ہوتا۔ بھی ذرا قریب ہوتا ہے کہ اپنے کو اگر نہیں بیٹھ سکتی کم از کم بچوں کو لے کے بیٹھے، اگر وہ افطار میں مصروف ہے تو افطار سادہ کریں یار۔ میں تو دراز سے یہ کوشش کرتا ہوں افطار لمبا چوڑا ہو، کھجور ہو، ساتھ ہی کھانا کھا لیا، تاکہ زیادہ یہ پرابلم کھڑے نہ ہو، پیٹ کے حوالے سے بھی، گیس کے حوالے سے، تو کئی ایک ایشوز ہیں۔ زیادہ کھائیں گے تو پھر عبادت کہاں سے کریں گے؟ بہرحال عصر سے مغرب ایک آئیڈیل ٹائم ہے۔ دوسرا اس کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فجر سے لے کے اسکول جانے کے اوقات کے درمیان اگر اسکول لگے ہوئے، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو کسی طریقے سے جوڑیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے اور باقی شہوات سے روک کے رکھا، میری شفاعت روزہ دار کے حق میں قبول کر۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے رات کے وقت اسے نیند سے روک کے رکھا، قیام اللیل میں یہ کھڑا ہوتا تھا، مجھے سنتا تھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر۔ تو اللہ تعالیٰ روزوں کی سفارش بھی قبول کر لے گا اور قرآن کی سفارش بھی قبول کر لے گا۔ دوسرا رمضان شریف میں ایک اور نیت کریں، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا مسلمان مردوں سے بالخصوص، کہ داڑھی رکھ لیں، کم از کم اتنی داڑھی ضرور رکھیں جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے، جس طرح شاہد افریدی صاحب کی داڑھی ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ فرض داڑھی رکھ لیں، ٹھیک ہے بڑی داڑھی نہیں رکھ سکتے، اتنی ضرور رکھیں، اور قرآن کے اس حکم کے اوپر عمل کریں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 119، جو شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، داڑھی مڑانا تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے داڑھی ضرور رکھیں، کم از کم اتنی کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے۔ اور دوسرا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں تاکہ رمضان کے بعد بھی آپ کو یہ عادت پڑے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور جماعت سے مراد ہے پہلی رکعت میں شامل ہونا، یہ آخری رکعت میں ملنا جماعت
کہ بس اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ نے ملے. سے مراد جو ہے نا وہ پہلی رکعت سے شامل ہوتا ہے. اسی لیے فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ میں عصر کی نماز فلاں جگہ جماعت سے ادا کروں گا، ان کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. جماعت کا تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے. لیکن شرط لگا دی کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اب نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جمعہ پڑھے اور اگلا جمعہ پڑھے بیچ کے سارے گناہ معاف. نہیں، اس میں الفاظ ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. تو نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا کبیرہ گناہ ہوگا؟ قرآن میں واضح آیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کو قائم رکھنا اور دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. سورہ الروم کی آیت نمبر 31 ہے. پھر صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یعنی نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے، عملاً وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، عقیدے میں ہم اس کے کلمے کا احترام کر لیتے ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا اور منافقین کا عہد جو ہے وہ نماز کی بنیاد پہ قائم ہے. جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کیا کرتے تھے، یعنی جو نماز چھوڑنے والا ہے اسے کافر سمجھتے تھے. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ میں نے یہ جملہ بولا کہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں. تو رمضان شریف کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جہاں نماز کی روٹین میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی مسلمان خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ میں رمضان کے مہینے میں نماز شروع کر دیتے ہیں. تو انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف رمضان کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ پورا سال ہے. تو عادت جو بنتی ہے اس کو آپ لے کے چلیں آگے. صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تمہارے نبی کی وہ سنت خدا ہے، ہدایت یافتہ سنت ہے جو تمہارے رب نے تمہارے نبی کو عطا کی ہے. اگر اسے چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں یہ حدیث آگے چلتی مسلم شریف کی. ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا کہ کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. یعنی اس زمانے میں نماز نہ پڑھنے والا منافق شمار ہوتا تھا، کافر شمار ہوتا تھا. اس لیے منافق بھی مجبوراً نماز پڑھتے تھے کہیں ہم پہ فتویٰ نہ لگ جائے. اگر یہ والا اسلام ہوتا کہ نہ داڑھی کی ضرورت، نہ عورت کو حجاب کرنے کی ضرورت، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ روزہ رکھنے کی، اور بس صرف اتنا کہہ لینا کافی کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، تو یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں پورا عرب اسلام قبول کر لیتا. اس طرح کا اسلام. انہیں یہ پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ اب ہماری مرضی نہیں چلنی. سٹارٹ ہی کلمے کا جو ہے وہ ہو رہا ہے نہیں کوئی الہ نہیں سوائے اس کے. نفی کرنی ہے سارے خداؤں کی اور پھر ماننا ہے اس ایک کو. اور محمد رسول اللہ نفی کرنی ہے سارے بابوں کی، سارے بزرگوں کی، اور امام ماننا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا خیال ہے ابو جہل کو اس کلمے کی سمجھ آج کے سو کالڈ مسلمانوں سے زیادہ تھی. اسے پتا تھا کہ کلمہ پڑھ کے میری مرضی نہیں چل سکتی. اگر اسے پتا ہوتا کہ اس قسم کے مسلمان بھی ہوں گے جو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے کہ فرائض پہ عمل ہی کوئی نہیں ہے اور وہ صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو وہ بھی یہ دعوت قبول کر لیتے. لیکن اس وقت انہیں پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اسی لیے صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت علیہم السلام کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی بے فکری کی زندگی نہیں گزارتے تھے. وہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر وہ احتیاط کرتے تھے اور خصوصاً اس طرح کے مواقع جو ہیں وہ بڑے اہتمام کے ساتھ گزارا کرتے تھے. الموطا امام مالک میں تراویح کا چیپٹر کھولیں، وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جو امام ہمارے زمانے میں ایک ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا اور ہم لوگ سحر کے وقت آلموسٹ آخری پیر میں بمشکل قیام اللیل سے فارغ ہوتے تھے. اتنا لمبا قیام اللیل ہوتا تھا کیونکہ مقصد قرآن سننا ہوتا تھا. قرآن کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. اور ظاہر ہے کہ
قرآن ان کے لیے تو ایک غذا تھی نا، وہ ترجمہ تو آتا تھا انہیں. ہمارے لیے کہ ہم یہ اٹھا کے کھڑے ہوں موبائل فون اور ترجمے والا کھولیں، فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ کھول لیں یا مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ کھول لیں اور ترجمہ ساتھ ساتھ کور کریں، اور جو آستہ قرآن پڑھنے والے قاری ہیں ان کے پیچھے کھڑے. میں نے بتا دیا بخاری میں امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ ذکوان جو غلام تھا سیدہ عائشہ کو وہ قیام اللیل کراتا تھا، مصحف ہاتھ میں پکڑ کے، مصحف ہاتھ میں پکڑے اور سامنے ایک ڈیسک رکھ لیں اور جاتے ہوئے اس ڈیسک کے اوپر رکھیں، پھر قیام میں اٹھا لیں اور یوں معاملات کو لے کے چلیں، قرآن کے ساتھ جوڑیں. میں نے ساری باتیں اس لیے کی تاکہ موٹے موٹے مسائل کور ہو جائیں. ظاہر ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آج ہم رمضان شریف کے مہینے میں بیٹھ کے یعنی شروع ہونے والا ہے، ہم جو ہے وہ ربیع الاول کو ڈسکس کر رہے ہو یا محرم کو ڈسکس کر رہے ہو. اس وقت تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں. اب آج اسلامی بہنوں کی طرف تو ظاہر ہے ان کے ساتھ کئی معاملات جڑے ہوئے ہیں، خصوصاً ان کے جو پیریڈز کے دن ہیں مخصوص ایام، اس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں رمضان شریف یا غیر رمضان شریف دونوں اعتبار سے انہوں نے کہا کہ حیض کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کے کفارے کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن نماز کے کفارے کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی نمازیں تو آپ نے نہیں پڑھنی، لیکن روزے جو چھوٹیں گے وہ بعد میں پورے کرنے ہیں. باقی جو بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں ان کو اجازت دی ہے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے جو پریگننٹ عورت ہے جو امید سے ہے اور جو عورت دودھ پلا رہی ہے، ان دونوں کو رمضان کے مہینے کے روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں رکھ لیں. بے شک سردیوں میں جا کے آپ رکھ لیں، جیسے کہ اب گرمیوں کے درمیان میں روزے آلموسٹ اتنی گرمیاں بھی نہیں ہیں. لیکن اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے پریگننٹ تھی پھر دودھ پلاتی رہی پھر پریگننٹ ہوگی، اس طرح ہوتا ہے عموماً، اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے 8-10 سال تک، تو 8-10 سال تک تو پھر اتنے روزے جمع ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو پھر ایسی اسلامی بہنیں ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر دے دیں. جو صحیح بخاری میں ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے، بہترین کھانا جو ہوتا ہے. تو 30 روزوں کے بدلے آپ ہر روزے کے بدلے ایک جو آپ کے ادھر کا کھانے کا جو ریٹ بنتا ہے ایک وقت کے کھانے کا، وہ آپ کو فدیہ کر دیں. روزے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لوگ روزے رکھ سکتے ہیں ان کو پھر فدیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس طریقے سے جو لوگ شوگر کے پرماننٹ مریض ہیں اور انہیں انسولین لگانی پڑتی ہے یا اور بیماریاں جس میں ان کو دوائی لینی پڑتی ہے، ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہے، وہ فدیہ دے لیں گے کیونکہ وہ پرماننٹ ڈس آرڈر ہے نا ان کے اندر. صرف وہ بیمار قرآن میں آیا کہ روزے کو مؤخر کرے گا مسافر اور بیمار، جس مسافر کا سفر ختم ہو جائے گا اور جو بیمار ٹھیک ہو جائے گا، جسے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے. جیسے ینگ ایج میں لوگ شوگر کے مریض ہیں، اب ان کو تو امید نہیں ہے ٹھیک ہونے کی، وہ روزہ نہیں اپنا چلا سکتے، انسولین انہیں لگانی پڑتی ہے. تو ٹھیک ہے وہ پھر اپنے اس معاملے کو اس طریقے سے لے کے چلیں. اور اگر وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو بعض علماء نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ اب انسولین چونکہ میدے میں تو نہیں ٹپکائی جاتی، اب ٹیکے کا مسئلہ جو ہے تو اختلافی ہے، ظاہر اجتہادی مسئلہ ہے، وہ پھر بیچارے شوگر کے مریض گلٹ فیل کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لیں وہ. اسی طریقے سے جو لوگ دمے کے مریض ہیں، انہیلر یوز کرنا پڑتا ہے، کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، وہ روزہ رکھ لیں، انہیلر بھی یوز کر لیں. اب اس کی بنیاد پہ کوئی سگریٹ نہیں یوز کر سکتا، یہ تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے، اور انسولین بھی وہ یوز کر لیں. لیکن پھر اس میں احتیاط یہ ہے کہ ہر روزے کا ایک فدیہ بھی دے دیں تاکہ کوئی وہم باقی نہ رہے، کیونکہ یہ مسئلہ نص قطعی سے نہیں ہے، اجتہادی ہے، اور اجتہادی مسئلے میں ڈر تو لگا رہتا ہے اس اعتبار سے. باقی صحیح بخاری میں تعلیقاً روایتیں موجود ہیں، پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے کان میں پانی چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک تو سنت ہے، صحیح بخاری میں آیا، نبی الاسلام کیا کرتے تھے روزے کی عادت میں. ٹوتھ پیسٹ بھی اگر کوئی کر لیتا روزہ اس کا ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ حلق سے نیچے تو اس نے ذائقہ نہیں گزارا، لیکن بہتر ہے صرف برش ہی کر لیں، یا سحری ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ ٹوتھ برش کر لیں تو آپ اس وام سے بھی نکل جائیں گے، آپ پیسٹ استعمال کر لیں. بل یہ وہ آسانیاں ہیں.
اب دوائی آنکھ میں ٹپکانا اس کے بارے میں انفیوں کا تو یہ موقف ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ گلے تک پہنچ جاتا ہے. پر یہ چونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، بہتر یہ کہ آپ اس سے بچیں. اب میں ریگولرلی ڈراپس یوز کرتا ہوں، کیونکہ شعب چشم ہوا تھا 2016 میں، اس کے افیکٹس پھر ختم نہیں ہوئے. اللہ کا شکر ہے، لوگ تو اندھے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے شکر ہے بینائی رکھی ہے، لیکن یہ چیز ایک اٹیچ کر دی ہے تو میں ڈراپس یوز کرتا ہوں ایک لوبریکیشن کے طور پر، لیکن رمضان شریف میں یوز نہیں کرتا. ہاں آنکھ میں پانی ڈالیں تو کوئی نہیں، روزہ ٹوٹے گا. غسل کرنے سے نہیں ٹوٹے گا، کپڑوں کو گیلا کرنے سے نہیں ٹوٹے گا، کلی کرنے سے نہیں ٹوٹے گا. اور بعض لوگ کلی کرنے کے بعد تھوک ہی پھینکتے رہتے ہیں، ان کی تسلی بس ایک دفعہ تھوک پھینک دیے کافی ہے، باقی جو تری اندر رہے گی یا اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہہ آنے سے، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو جان بوجھ کے کہہ کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹے گا، کیونکہ پھر وہ روزہ نبھا نہیں سکتا. لیکن جس کو خود بخود کہہ آ گئی ہے تو وہ ڈیسیژن کر لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر وہ نبھا سکتا ہے تو کرے. اس طریقے سے خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ابن عباس کا ایک قول صحیح بخاری میں سب کو کور کرتا ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. اب خون تو نکالا جاتا ہے نا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں روزے کی حالت میں پچھنے بھی لگوائے، یعنی کپنگ کروائی ہے، جامع جسے کہتے ہیں، اور بعض دفعہ افطار بھی کر لیا گیا ہے صحابہ کرام کی طرف سے. پھر انس بن مالک نے کلیئر کیا، صحیح بخاری میں بھی، ابو داؤد میں، سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر کوئی روزہ نبھا سکتا ہے اس کمزوری کے بعد، کیونکہ بعض اوقات خون دینے کے بعد آپ کو لیکوڈ لینا پڑ جاتا ہے، ادروائز بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ نبھا لے. جو نہیں نبھا سکتا وہ افطار کر لے. اس طریقے سے اگر کوئی لیٹ آنکھ کھلی ہے وہ 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی بغیر ساری کیے تو ٹھیک ہے کنٹینیو کرے. اگر نہیں رکھ سکتا تو اس پہ روزہ کوئی نہیں، وہ پھر بعد میں روزے کی قضا کر لے، روزہ نہ رکھے. اسی طریقے سے کسی کو صبح کے وقت کیا آ گئی ہے تو اب پورا دن خالی پیٹ گزارنا اس کے لیے مشکل ہے، گزار سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اور لیکن اکثر مشہور یہی ہے کہ جی کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. کیا انگلی ڈال کے جان بوجھ کے کرے پھر روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹتا. ہمیں تو جب بھی کبھی ایسے کیا آئی ہے تو ہم نے تو روزہ نبھایا ہے. ہاں البتہ پیریڈز اگر آ گئے عورت کو، چاہے وہ 1 منٹ پہلے بھی آئے، اس کا وہ روزہ ختم ہو گیا، وہ ایک مسئلہ ڈفرنٹ ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات حالت جنابت میں روزہ رکھ لیتے تھے، اور ختم سحری کے بعد فجر کا وقت جب داخل ہو جاتا تھا اس وقت غسل اتارتے تھے. اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی شخص محتلم ہے یا کسی اور وجہ سے اس پہ غسل فرض ہے تو وہ بےچارے ہمارے بچے جو ہیں وہ غسل اتارنے کے چکر میں ان کی ساری رہ جاتی ہے. نہیں، تسلی سے آپ ساری کریں، کلی کرنے کے بعد فجر کا وقت داخل ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے بعد آپ روزہ اپنا غسل اتار لیں، کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی کو نائٹ فال ہو گیا احتلام تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں ٹوٹے گا روزہ؟ یہ اس نے خود سے تو نہیں ایسی حرکت کی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی یعنی وہ دوسرے والا کام کر لیتا ہے، ہینڈ پریکٹس والا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اس میں اجتہاداً یہی کہا جاتا ہے کہ 1 روزے کی قضا اس کے بدلے دے گا. لیکن اگر کسی نے میاں بیوی نے ازدواجی تعلق کے ساتھ روزہ توڑ لیا تو وہ بخاری مسلم میں ہے کہ اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے مسلسل. اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اور اگر غریب ہے تو پھر وہ یعنی پہلے تو ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، وہ نہیں کر سکتا تو 60 روزے رکھ لے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لے. یہ تو اس میں سے ایک کام اس کو کرنا پڑے گا. غریب آدمی ہے تو پھر ظاہر ہے روزے ہی رکھے وہ. اچھا، اس طرح یہ ہمارا جو مزدور طبقہ ہے ان میں سے اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے. ظاہر ہے روزہ رکھ کے مزدوری بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ہے تو اسے 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیں، جتنی مزدوری بنتی ہے آپ نے جو زکوٰۃ دینی ہے اس کو دینا. زکوٰۃ اپنے ماں باپ اور اولاد کے علاوہ آپ ہر بندے کو دے سکتے ہیں. بہن بھائیوں کو دینا سب سے بہتر ہے. اس طرح کے مزدوروں کو دیں تاکہ وہ رمضان کا مہینہ سکون سے گھر گزارے. آپ کو ڈبل ٹرپل روزوں کا ثواب ہوگا، کیونکہ ان بیچاروں نے تو دیہڑی دار مزدور ہیں، دیہڑی نہیں کریں گے تو روزہ بھی نہیں پھر رکھ سکتے. تو انہیں آپ راشن ڈلوا دیں، اتنا کر دیں کہ انہیں ضرورت نہ پڑے رمضان میں کرنے کی، ورنہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے روزوں کو مینیج کرنا. سفر میں روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، وہ واضح قرآن حکیم میں ہے. بلکہ بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سفر میں روزہ توڑنے کا کہہ دیا تھا، اور جو نہیں توڑا آپ نے فرمایا یہ نافرمان ہے.
کیونکہ وہ جہاد کے لیے جاتے تھے. اور ایک سفر میں نبی الاسلام کے بعض صاحب نے روزہ رکھا ہوا تھا، بعض نے نہیں. تو جب افطاری کا وقت آیا تو جنہوں نے روزہ رکھا تھا انہوں نے ڈھالو کے گر گئے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے ان کے لیے خیمہ لگایا، افطار کا بندوبست کیا، اور حضور نے فرمایا آج تو روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں سے بھی بازی لے گئے. تو اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی ایکسٹرا آرڈنری نیکی نہیں ہے. اجازت ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ شخص جو نبھا سکتا ہے، جس کا سفر آسان ہے. میں تو ویسے الحمدللہ کبھی روزہ چھوڑا نہیں سفر میں، سفر آسان ہی ہے آج کل. ایئر کنڈیشن، اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ایئر کنڈیشن گاڑیاں اویلیبل ہیں اس پہ سفر کریں تو روزے کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا گرمیوں میں. سردیوں میں ایسے ہی نہیں ہوتا. لیکن رمضان شریف میں جو روزہ آپ رکھ لیں بعد میں پھر ایک مشکل ہو جاتی ہے پورے کرنا. پھر وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی رمضان کے میرے اتنے روزے رہ گئے تو میں شوال کے روزوں کے ساتھ ایک ہی روزے میں نیت کر لوں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شوال کے 6 روزے آپ کو الگ سے رکھنے ہیں. وہ صحیح مسلم میں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ 5 کتابوں میں یہ حدیث ہے، بخاری کو چھوڑ کے کتب ستہ میں سے، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے اگر شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ فوراً رکھنے ہیں، نہ یہ شرط ہے کہ ایک فوراً رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں. نہیں، شوال کے پورے مہینے میں جب آسانی ہو. ہم تو کوشش کرتے ہیں فوراً ہی رکھ لیں تاکہ وہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، عید کے فوراً بعد روزے سٹارٹ کر دیں تاکہ یہ ثواب نہ مس کریں. دیکھیں آپ کو کتنی آسانی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر بندے کے اعتبار سے اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے. لوگ کہتے ہیں علم دین آئے تو دین پہ چلنا جو ہے نا وہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، آسان ہو جاتا ہے میرے بھائی. آپ کو پتہ چل گیا نمازیں آپ جمع کر سکتے ہیں، کتنی آسانی ہوگی صحیح مسلم کی احادیث کے تحت. آپ کو بخاری مسلم کی احادیث کے تحت پتہ چل گیا کہ صرف فرض پڑھ لینا کافی ہے، سنتیں پڑھ لیں ثواب ہے، اگر نہ بھی پڑھیں صرف فرض پڑھ لیں تو کافی ہے. تو آسانی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے نبی الاسلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے تو گویا ایسا ہے اس نے ہمیشہ کے روزے رکھ لیے. اور نبی الاسلام وہ 3 روزے ایام 20 کے رکھتے تھے جب چاند گول ہوتا تھا، 13، 14 اور 15 چاند کی. اب پورے مہینے میں آپ 3 روزے رکھیں، سال میں 36 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے تو آپ پورے سال کے روزوں کا ثواب کمائیں گے. یا چلیں وہ ایک رمضان والا نکال دیں، باقی 11، 33 روزے رکھ کے. لیکن اس سے بھی آسان حضور نے بتایا شوال کے 6 روزے رکھ لو، پورے سال کے روزے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. جس طرح فجر سے اشراق تک نبی الاسلام کی سنت ہے بیٹھنا، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ آپ فجر کے وقت جب گئے نماز کے لیے تو وہ مصلی پہ بیٹھی تھی، سیدہ جویریہ. واپس آئے تو وہ بیٹھی ہوئی تھی. نبی الاسلام فرمایا سورج کافی بلند ہو چکا تھا. آپ نے فرمایا تم اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہو، صبح سے، اور میں بس ابھی آنے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 دفعہ ریپیٹ کی ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب ملا ہے جو تم فجر سے لے کر سورج بلند ہونے تک بیٹھی ہوئی ہو، چاشت کے وقت تک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ دیں. سبحان اللہ وبحمدہ تو ایک ہو گیا، اس کے ساتھ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ ٹوٹل ایک وظیفہ بن گیا. اس کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کرنا. تو یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نا، جو مجھے یاد ہے میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز مس کرتا ہوں نا وہ فجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھنا ہے. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی انجوائمنٹ ہوتی تھی. اور میں اس وقت سوچا کرتا تھا، میں آپ کو آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے کی بات، میں کہتا تھا میں اپنی زندگی میں اگر اللہ کے حضور نفلی عبادات میں سے کوئی عبادت قیامت دن پیش کر سکا نا، میں کہوں گا کہ یہ میری زندگی کی روٹین ہے، میں نے کبھی نہیں چھوڑی. اور اس وقت مجھے اس پہ اتنی خوشی محسوس ہوتی تھی. میں یہ آپ کو فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اس کے تحت آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سے کوئی اجر نہیں لینا میں نے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پہ پھر کیسی آزمائش آئی. تو میں اس وقت میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی پہ یہ وقت آنا ہے. میں بڑے بڑے یعنی آفس کے کاموں میں گیا، بلوچستان کے ریگستانی ایریوں میں وقت گزارا. ادھر بھی میری یہ روٹین ہوتی تھی کہ فجر سے اشراق تک میں اکیلا مجھے بیٹھنا پڑے نا مسجد میں بیٹھتا تھا. اور میں سمجھتا تھا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی نیکی ہے نفلی نیکیوں میں جو میں اللہ کے حضور پیش کر سکتا ہوں، اور یہ کبھی چھوٹے گی نہیں. بڑا بڑا مشکل وقت آیا لیکن میں نے یہ روٹین کبھی نہیں چھوڑی. لیکن آج دیکھیں میرا خیال ہے 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، میں شاید ایک دفعہ بھی مسجد میں فجر سے اشراق تک نہیں بیٹھ سکا. ایون فجر کی نماز بھی میں مسجد میں نہیں پڑھتا ہوں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. تو ایجنسیوں کی طرف سے مجھے تھریٹ تھی. تو میں سوچتا ہوں یار کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، آپ کے پاس ابھی رمضان شریف آپ بیٹھیں گے، رمضان کے علاوہ بھی
پھر ہمارے جیسے لوگ انہی وظائف سے ہی سہارا چلا لیتے ہیں نا. پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اس طرح کے آسان وظیفے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے رکھے ہیں. شوال کے 6 روزے رکھ لیے, پورے سال کے روزوں کا ثواب. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ پڑھ لیا تو اشراق تک بیٹھنے کا ثواب. اس طرح کے وظیفے ہمارے لیے رکھ دیے, تو آسانی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. تو میں نے یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ انسان پہ مشکل وقت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اس سے پہلے کہ آپ کے گھٹنے جواب دے دیں, آپ کی کمر جواب دے جائے اور آپ خشوع خضوع سے سجدہ بھی نہ کر سکیں, ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے پوری زندگی سجدہ کر کے نماز پڑھی ہے اور اب کئی سالوں سے وہ کرسی پہ بیٹھ کے یا اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں, تو ان سے پوچھیں تو وہ کتنا مس کرتے ہیں سجدے کو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, اور وہ کہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ماتھا زمین پہ رکھیں, لیکن نہیں, صحت اجازت نہیں دیتی ہے. اس سے پہلے کہ یہ آپ کی کمر جواب دے جائے, آپ کی جوانی کی طاقت ختم ہو جائے, یا کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن, کوئی ناگہانی آفت کی وجہ سے آپ معاملات سے دستبردار ہو جائیں اور پھر آپ تمنا ہی کرتے رہیں. وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب میرا بندہ بیمار ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے جو عمل میں سستی آ گئی, ذرا بیماری کی وجہ سے نفلی باتیں تو زیادہ نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ اگر میں اسے دوبارہ سے وہ صحت دوں, یا میرے اعتبار سے اگر میں دوبارہ سے اسے وہ حالات و واقعات دوں, تو کیا یہ اسی طریقے سے نیکیاں دوبارہ نہیں شروع کر دے گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کر دے گا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, مشکات میں بھی آپ کو کتاب الجنائز میں مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں پھر اس کے نامہ اعمال میں وہی ثواب لکھو جو یہ صحت کے دنوں میں کیا کرتا تھا. تو یہ ان لوگوں کے لیے تسلی ہے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے نماز صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتے اشاروں کی وجہ سے, انہیں وہی ثواب ملے گا. یا وہ نفلی روزے نہیں رکھ پاتے, انہیں ثواب اسی طریقے سے ملے گا جو صحت کے دنوں میں وہ کرتے تھے. لیکن یہ یاد رکھیں اگر صحت کے دنوں میں کیا ہے, یہ نہیں ہے کہ بیمار ہونے کے بعد انسان تمنا کرتا رہے کہ کاش میں ایسا ہوتا. نہیں, پہلے کرتے رہے ہیں تو ہی ثواب ملے گا, ادروائز نہیں. اللہ تعالیٰ دوسری طرف اس طرح رحمت فرمانے والا ہے. تو یہ رمضان کے مہینے کو گزاریں اللہ کے لیے. اور اس طریقے سے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک 100+ ہو گئے تھے, تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے, اور پھر وہ قرآن کی آیت تلاوت کیا کرتے تھے کہ جو تم میں سے مشکل روزے پر قدرت رکھے تو وہ فدیہ دے لے, اس کے لیے وہ کافی ہے. اس طریقے جو پرماننٹ مریض ہیں وہ بھی گلٹی فیل نہ کریں, انسولین پیرلل میں لگائیں, روزہ بھی نبھائیں اور ایک فدیہ بھی دے دیں. اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتے کوئی ایشو نہیں ہے, فدیہ دے لیں, انشاءاللہ ان کو اس کے ایکویلنٹ ہو جائے گا. اور رمضان شریف میں بھی کوشش کریں کہ اپنا وقت بجائے فلموں میں, ڈراموں میں گزارنے کے, رات کے وقت ہمارے یہ پبلک سیشن ہوا کریں گے انشاءاللہ. رمضان کی نشریات کے لیے مختلف ٹی وی چینلز نے رابطہ کیا تھا, لیکن ظاہر میری اپنی بھی ایک روٹین ہے. میں نے سما ٹی وی والوں سے کہا ہے, ریگولرلی تو نہیں, بیچ میں کچھ پروگرام وہ رکھ لیا کریں گے 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک شام کو, سید بلال کتب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. باقی یہ ہے کہ ہماری جو اپنی اس چینل کے اوپر روٹین ہے, شاہد اور بلال بھائی کے چینل کے اوپر, وہ رات کو 11 سے لے کر 1 بجے تک انشاءاللہ لائیو سیشن ہوگا, جو سٹوری سنانے والا, لائیو سٹوریز والا. اور اس کے بعد 15 منٹ کے وقفے کے بعد میں انشاءاللہ کوسچن آنسر کا سیشن کیا کروں گا, جو روزانہ کرتا ہوں آلموسٹ آدھے گھنٹے سے 40 منٹ تک. اور یہ جو جمعے والا, یہ اب ظاہر ہے کہ اب یہ آخری سیشن ہے. رمضان والا سیشن تو اس وقت نہیں ہوا کرے گا, رمضان میں پھر یہ 11 سے 1 بجے تک ہوا کرے گا, کیونکہ ہم نے قیام اللیل تو کرنا ہے پاکستان کے ٹائم کے مطابق 11 اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق 11:30 بجے. باقی عرب ملکوں میں ظاہر اس وقت 9 کا ٹائم ہوگا. تو یہ روٹین یہ ہوگی اس میں, باقی معاملات اسی طریقے سے انشاءاللہ چلیں گے. رمضان میں عموماً لوگ رات کو جاگتے ہیں, ایک روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے, پھر فجر پڑھ کے آپ سوئیں, سور کے وقت اٹھیں, آدھا روزہ ویسے ہی گزر جاتا ہے. اچھا, یہ جو مشہور ہے نا کہ فجر کے بعد جو سو جائے تو اس کی عقل زائل ہونے کا اندیشہ ہے, یہ ضعیف روایتیں نہیں ہیں, یہ جھوٹی روایتیں ہیں, گھڑی ہوئی. کوئی عقل زائل ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. ہاں, سنت ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام سورج طلوع ہونے کے بعد سوتے تھے. باقی فجر کی نماز پڑھ لی, آپ کی مرضی ہے, آپ سو جائیں, ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے.
اس کے اوپر ایمفسائز کریں کہ نماز قضا نہ ہو. رات کو جاگیں, بہترین ہے, لیکچر سنیں, قرآن سٹڈی کریں, فجر کا وقت ہو تو فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں. آپ دیکھیں اس لیے حنفی بھی فجر جو ہے جلدی کر لیتے ہیں. ویسے عام دنوں میں کہتے ہیں وہ جی روشنی میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے, لیکن ادھر وہ یہ ثواب بھول جاتے ہیں, جلدی کر لیتے ہیں کیونکہ لوگوں نے سونا ہوتا ہے جا کے. تو رات کو آپ سارے اپنے معاملات کریں. نبی الاسلام بھی رمضان کی راتیں جاگ کے گزارا کرتے تھے. تو آپ کو آدھا روزہ تو ویسے ہی گزر رہے گا. میری تو سال ہر سال سے روٹین ہے. میں تو رمضان شریف میں نے اپنی ساری چھٹیاں سنبھال کے رکھی ہوتی تھی. رمضان شریف پورا مہینہ میں نا چھٹی لے لیتا تھا, کئی سالوں سے روٹین. اب تو اللہ کا شکر ریٹائرمنٹ لے لی ہے, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد میں زیادہ مصروف ہو گیا ہوں. تو میں یقین کریں, میں اپنی وائف سے, بچوں سے کہتا ہوں, میں اپنی یونیورسٹی کی لائف میں, اپنے کالج کی لائف میں اتنا مصروف نہیں تھا, حالانکہ اتنا پڑھنے لکھنے والا بندہ تھا. آفس میں بھی میں یعنی ایک ڈائنامک قسم کے آفیسر کی حیثیت سے میرا وقت گزرا ہے. جتنا کام مجھے اب کرنا پڑتا ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے چنا ہے تو اپنی ساری ایفرٹس پٹ کروں اس کام میں. آپ لوگ بھی اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں, قرآن تفسیر کلاسز شروع کریں. یہ آپ جو چٹخارے دار قسم کے میرے کلپ دیکھتے رہتے ہیں اختلافی موضوعات پہ, رمضان شریف میں آپ نا قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, قرآن کلاسز شروع کریں. یہ جو نئی والی ہیں جو مسلح والے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں, ایک تو پرانی ہے 9 سالوں میں ریکارڈ ہوئی, اکتوبر 2010 سے اکتوبر 2019 تک 344 لیکچرز میں, وہ بھی الگ سے ہیں. لیکن یہ زیادہ میں نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ الحمدللہ ریکارڈ کروایا ہے, اور ہر چیز اس میں نے آپٹیمل کور کی ہے. اور ہم نے پہلی دفعہ ان قرآن کلاسز میں تو یہ نہیں تھا کہ نیچے قرآن ڈسپلے ہو, تو اس میں آپ کو پھر مصحف سامنے لے کے بیٹھنا پڑتا تھا. لیکن یہ جو قرآن کلاسز ہیں اس میں ہم نے بڑے موٹے فونٹ کے اندر نیچے مصحف ڈسپلے کرایا ہے, جس کی نظر کمزور بھی ہونا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں آلموسٹ یہ تقریباً اتنی وڈتھ بنتی ہے میری کتابوں کی, یہاں سے لے کے یہاں تک اتنی وہ پھر ڈسپلے ہوتی ہے نیچے آیت. آپ دور بھی بیٹھے ہو تو بالکل واضح پڑھی جاتی ہے. مصحف لینے کی ضرورت نہیں, صرف ڈائری لے کے بیٹھے, آیت آپ کو آ جائے گی, نوٹ کریں, قرآن کلاسز کور کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس, اسلامی بھائیوں میں بھی اسلامی بہنوں میں بھی, کہ وہ قرآن تفسیر لیکچرز کے ذریعے پھر آگے لیکچرز دیتے ہیں. آلموسٹ ساری چیزیں میں کراس ریفرنسز بھی احادیث کے کور کرتا ہوں, آیات کے. اگر احادیث کے نمبر ظاہر اس میں نہیں لگے ہوتے, فی البدی بیان کر رہا ہوتا ہوں, تو ہمارے جو بھائی ہیں مسلم اونلی والا چینل, انہوں نے وہ سارے قرآن کلاسز کو کلپس بنا کے ایک ریفرنس لگا کے اسے اپلوڈ کیا. اس چینل پہ جا کے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہاں آپ کو ظاہر پیچز کی فارم میں ملے گا. قرآن کلاسز یہاں سے کور کریں, اور ریفرنس چاہیے تو وہ میں نے ایٹ لیسٹ کتابوں کے نام ضرور بتا دیے, وہ آپ اس پہ سرچ کریں اسلام 360 میں, وہ بھی آ جائے گا. اپنا یعنی ٹائم قرآن کے ساتھ گزاریں. رات کو بہترین وقت ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کریں. جو آفس سے چھٹی لے سکتے ہیں وہ چھٹی لیں. رمضان کو آپ اللہ کے لیے اس اعتبار سے ضرور گزاریں کہ اپنی باقی ساری چیزیں جو ہے نا, وہ جتنی دنیا داری والے معاملات ہیں ان کو بس آخری درجے تک ایز اے لاسٹ ریزارٹ کریں. جو لوگ یعنی جن کے کاروبار سیٹ ہیں, اور وہ کوشش کریں کہ اپنا وقت اللہ کے لیے گزاریں. اور نوکری پیشہ لوگ جو چھٹی لے سکتے ہیں وہ چھٹی لے لیں, کالجز والے, یونیورسٹیز والے, تاکہ اپنی ایفرٹ اس کام میں پٹ کریں. رمضان شریف کو ضرور یوٹیلائز کیا کریں. یعنی ایک آپ کو موقع مل جاتا ہے پورا قرآن کور کرنے کا. ادروائز آپ کے لیے روٹین میں تو ہمارے مساجد کے اندر قرآن ایک طرف سے نہیں شروع کیا جاتا. میں آپ کو اس لذت اور چاشنی اور اس ٹیسٹ کا بتا نہیں سکتا الفاظ میں جو میں انجوائے کرتا ہوں رمضان کے اندر. ماحول بنا ہوتا ہے, قرآن پورا کور ہوتا ہے, اتنی دلی خوشی ہوتی ہے کہ اس ایک مہینے میں روزانہ نیا پارہ شروع ہو رہا ہوتا ہے. انسان کے اوپر ایک کیفیت, ایک وکھرے جہاں میں انسان چلا جاتا ہے. واقعی یہ وکھرا جہاں ہوتا ہے کہ رمضان میں آپ کو ایک موقع مل گیا پورا قرآن کور کرنے کا. ویسے آپ, اور میں آپ کو بتاؤں, ویسے بیٹھ کے آپ قرآن پڑھیں 15-20 منٹ کے بعد بیٹھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن رمضان میں آپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, 2-2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں, قرات سن بھی رہے ہیں, اور سامنے مصحف ہو یا موبائل کے اندر اور آپ اس کو لے کے چل رہے ہو. کیا بات ہے, یہ تو ایک نشہ ہے, صحابہ کرام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے. انشاءاللہ اس رمضان شریف کو بھی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ گزاریں. اور وہ لیکچرز بھی رمضان سے متعلق 53 ABCDE مسئلہ دیکھیں, آج ہم نے کمیونٹی میں شیئر بھی کروا دیا.
تاکہ آپ کو احکام و مسائل بھی پتہ چل جائیں۔ سورۃ البقرہ کی میں نے وہ آیات 185 آنورڈ کور کی ہیں، جس میں رمضان شریف کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے لے کر اینڈ تک، اور اس میں نے سارے جو فقہی احکام و مسائل ہیں وہ بھی سارے اس میں بتائے ہیں۔ باقی ہماری جو اکیڈمی کی روٹین ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اکیڈمی کی روٹین الحمدللہ رمضان میں بھی وہی رہتی ہے، یعنی کوشش کریں 10 بجے سے پہلے آپ پہنچ جائیں، اور جو لوگ یعنی دور سے آنے والے ہیں یا قریب والے بھی کوشش کریں کہ سحری کرتے ہی نکل آئیں۔ انشاءاللہ اکیڈمی آپ کو کھلی بھی ملے گی، ایون آپ صبح 7 بجے بھی آئیں، میں ویسے ان کو پابند کر دوں گا اس دفعہ، ویسے تو یہ 9 بجے کھلتی ہے، میں نے کہوں گا کہ آپ 7 بجے بھی اویلیبل ہوں، تاکہ لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے ہی پہنچ جائیں سورج زیادہ بلند ہونے سے پہلے، تاکہ انہیں روزے کی تکلیف نہ کاٹنی پڑے۔ یہاں انشاءاللہ بہترین ایئر کنڈیشننگ کا بندوبست ہے، واش رومز ہیں، آئیں تلاوت کریں، یا جب تک میں نہیں آ جاتا ہوں اس وقت تک آپ وہاں پہ آرام بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گپ شپ کر سکتے ہیں، وہاں پہ حدیث کی ساری کتابیں ہیں وہ ان میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو رمضان شریف میں وہی روٹین رہے گی، یعنی اسی طریقے سے زور سے پہلے پہلے مکمل ہو جایا کرے گا، کوشش کریں 10 بجے سے پہلے پہنچ جائیں، 9 بجے پہنچ جائیں، 8 بجے پہنچ جائیں، 7 بجے پہنچ جائیں۔ تو اسی طریقے سے یہی روٹین تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، رات کو 11 سے لے کر 1 بجے تک۔ تو رمضان شریف میں عبادت کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دینا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ کھانے پینے سے ذرا توجہ ہٹا کے زیادہ توجہ عبادت کی طرف کریں، اور یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہی ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اب فاقہ ہے تو اب میں نے اتنے سموسے کھا جانے ہیں، اور اتنا یہ کہ اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان کے بعد بجائے وزن کم ہونے کے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کام نہ کریں، کھجور سے روزہ افطار کریں، اس کے بعد کھانا کھا لیں۔ اس وقت آپ کو فیل ہوگا، لیکن تھوڑی دیر بعد کوئی فیلنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بھوک رکھ کے کھائیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ ابن آدم نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں جو بھرا ہو، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے چھوڑ دیں۔ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ تو اچھا وقتی طور پہ بھوک لگتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے بھوک لگنا بند ہو جائے گی، جس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ آپ نے کئی دفعہ اس طرح وقت گزارا ہوگا کہ کھانا کھاتے ہوئے روٹی ختم ہو گئی ہے، اور روٹی پکانے کے لیے لینے کے لیے گئے، اور ساتھ ہی آپ کہتے ہیں میری تو بھوک ہی مر گئی ہے۔ وہ اس لیے مر جاتی ہے کہ وہ بس اتنا کھانا آپ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، تو انشاءاللہ پھر آپ روٹین کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں، اور ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ ٹائم ٹیبل بنائے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ٹائم ٹیبل بنائیں کہ فجر کے وقت میں نے یہ کرنا ہے، یا رات کو میں نے اس وقت جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہے، اس وقت سے لے کے اس وقت قیام اللیل ہوگا، اس وقت سے یہ وقت میرا یہ ہوگا۔ اس کو ایک دفعہ سوچ کے لکھ لے کہ میں جو مینج کر سکتا ہوں، پھر اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں ریلیجیسلی۔ ادروائز اگر آپ یہ کہیں گے نہیں آج میں نے اس وقت جو ہے وہ کر لیا، کل میں اس وقت کر لوں گا، پھر وہ آپ کا کام کمپائل ہوتا جائے گا کہ ایک دن یہ کام۔ اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مختصر عمل پسند ہے جو روٹین کے ساتھ کیا جائے، بنسبت اس عمل کے کہ جو روٹین سے نہ ہو لیکن کثرت سے ہو۔ یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ میں روزانہ 100 دفعہ دروشی پڑھوں گا، ایک دن 100 دفعہ پڑھتا ہے، اگلے دن 50 دفعہ، اگلے دن 1000 دفعہ، نہیں، روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے، روزانہ ہی 100 دفعہ پڑھ لے، جتنا اس کو آسانی ہے۔ اس طرح اپنے لیے مخصوص کر لے۔ قرآن کلاسز 1 گھنٹے کی ہیں، جو نئی والی ہیں وہ اسٹرکٹلی اسٹاپ واچ کے ذریعے اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں۔ پوری نہیں سن سکتے، آدھا گھنٹہ سن لیں، افطار سے پہلے آدھا گھنٹہ لگا کے آدھی کلاس سن لیں، اس کے نوٹس بنا لیں۔ میں کہتا ہوں آپ سورۃ البقرہ ہی کور کر لیں، قرآن کے پہلے 6 لیکچر ہی میرے تعارف کے اوپر 40 پوائنٹ جو میں نے کور کیے ہیں وہی کور کر لیں، تو آپ کے پاس دین کا کتنا علم آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اپنی روٹین کو قرآن کے ساتھ جوڑیں اس رمضان شریف کے اندر، بالکل سستی نہ کریں۔ بچے جن کے 10 سال سے بڑے ہو چکے ہیں وہ بھی روٹین کریں۔ میں نے بھی الحمدللہ ارادہ کیا ہے کہ میں عصر سے مغرب بچوں کو لے کے بیٹھوں، قرآن شریف کھول کے ان کو قرآن حکیم کور کروایا جائے۔ اچھا اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ شروع سے قرآن شروع کریں، چھوٹے بچوں کے لیے ظاہر ہے کہ انٹرسٹ کی چیز جو ہے وہ واقعات ہوں گے، تو یا اللہ تعالیٰ کے جو فزیکل فنومینا آف نیچر ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں یا اخلاقیات سے متعلق ہے، تو وہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی صورت شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ویسے آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین بیان احسن القصص کہا ہے جس سورت کو، وہ ہے سورہ یوسف، سورت نمبر 12۔ اس میں انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا۔ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سورہ یوسف کو لے کے چلیں۔
یا انبیاء کرام کے واقعات میں سورہ ہود اور سورۃ الاعراف ہے، عقیدہ توحید کے اوپر سورہ الزمر ہے، سورہ الانعام ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، یعنی جو آپ سمجھتے ہیں۔ اگر بچے بڑے ہو چکے ہیں پھر ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ سے سٹارٹ کریں، ویسے سورۃ البقرہ بھی خود اپنے اندر واقعات کو سمے ہوئے اگر آپ کو آتے ہیں تو وہ تو سب سے بیسٹ ہے، بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے۔ اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس مدنی سورت کو قرآن کے آغاز میں رکھا ہے تاکہ کسی کا انٹرسٹ لوز نہ ہو، اور سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوع پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ وہ آپ میری قرآن تفسیر کلاسز میں اگر سن لینا پہلے 4 رکوع، تو سورہ بقرہ جیسی تو سورت ہی کوئی نہیں، یہ تو چوٹی ہے قرآن کی، کوہان ہے۔ تو بات جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کر لیں سورہ بقرہ، لیکن اس کے لیے پھر پہلے تھوڑی اپنی بھی تیاری کر لیں نا، کہ آپ نے خود پڑھا ہوا ہو، تفہیم القرآن سے پڑھ لیں، آسر البیان سے پڑھ لیں، ہمارا تفسیر لیکچر سن لیں، یا وہی لیکچر لگا لیں سامنے بچوں کو بٹھا کے LED کے اوپر، ساتھ نوٹس بناتے جائیں تاکہ چیزیں کور ہوں، قرآن کے ساتھ سارا شغف ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ بچوں کو روزوں کی بھی عادت ڈالیں، اب روزے کوئی مشکل نہیں رہے، ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے تو جون جولائی کے روزے تھے، اب تو یہ بڑے آسان روزے آ گئے ہیں الحمدللہ، تو رکھے جا سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ بچوں کو ابھی سے روٹین ڈالیں گے تو وہ پھر آگے روزے رکھیں گے، ادروائز پھر کہاں انہوں نے روزے رکھنے ہیں، تو ظاہر ہے ایک ایفرٹ تو پٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ خود بھی روزوں میں اہتمام کریں قرآن کا، بچوں کو بھی کروائیں، اور جوڑیں قرآن کے ساتھ، قرآن کے عقائد و نظریات کے ساتھ، ترجمے والا قرآن لے کے بیٹھ جائیں، سامنے تکیے رکھ لیں، اس کے اوپر مصحف رکھیں، ایک رکوع ہی بے شک ترجمے کے ساتھ کور کریں، لیکن اس کے بعد پھر آپ ان کی کاؤنسلنگ کریں اور قرآن سرکل کریں، آپس میں ڈیبیٹ کریں کہ ہاں جی آپ بتاؤ، اپنے الفاظ میں بیان کرو کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے۔ اس طرح سپیکنگ پاور ان کی انہانس ہوگی، پھر وہ اچھے دائی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں، دیکھیں میں نے تو کہا تھا 10 منٹ لگاؤں گا، یہ تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہوتا ہے، جو باتیں دل میں آتی ہیں میں نے درد دل آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیے۔ اب آپ لوگ کوشش کریں کہ کوئی بھی سوال جو میں چیزیں بیان کر چکا ہوں رمضان مبارک سے ریلیٹڈ ہے، اس کو آپ نے انٹرٹین نہیں کرنا، کیونکہ میں نے آلریڈی الحمدللہ جتنے فقہی احکام و مسائل جو میجر تھے وہ کور کر دیے ہیں۔ میرے علم میں کوئی ایسا موٹا مسئلہ نہیں بچا کہ جو بیسک نیڈ ہو، لوگ کثرت کے ساتھ پوچھتے ہیں، میں نے اس کو بیان نہ کیا ہو۔ پھر بھی چلیں یار، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں آپ کو، اگر کوئی بھی رمضان پہ بھی آ جاتا ہے نا تو آپ انٹرٹین کر لیں، میں اس کو مختصر جواب دے دوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں انٹر ہوا ہو یا اسے بات سمجھ نہ آئی بھی ہو۔ تو اللہ کا نام لے کے جی 1 to 1 کوسچن شروع کریں، پرائورٹی دیں ان کوسچنس کو جو رمضان شریف سے ریلیٹڈ ہو، اور جو لوگ لائیو سٹریم دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوشش کریں جو رمضان کے آپ کے ان ریزالوڈ ایشوز ہیں نا وہ کوسچنس کے طور پر لکھیں، تاکہ ہمارے اس روٹین کا فائدہ ہو۔ رمضان کے اندر رمضان شریف کے احکامات سیکھنے کے بجائے رمضان سے پہلے ہی سیکھ لیں نا، کل تو اس وقت ہم لوگ قیام اللیل کر کے بھی آلموسٹ فارغ ہو چکے ہوئے ہوں گے، اور شاید آج عرب ملکوں میں تو آج قیام اللیل جاری ہے کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہوا ہے وہاں پہ، امید ہے